نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام تشریف لائے ہیں۔ تمام انبیاء اکرام کی بات ایک ہی تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا، اور جس نے وقت کے نبی کو نہ مانا، اس کی بات کو نہ مانی، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں پھنس گیا اور آخرت میں کفر کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ بڑے بڑے طاقتور آئے جنہوں نے اپنی طاقت پہ گھمنڈ کیا، اللہ نے ایسے ایسے عذاب بھیجے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک قوم کہنے لگی کہ ہم جو ہے ایسی جگہ پہ چھپ جائیں گے جہاں پہ عذاب آ ہی نہیں سکے گا۔ انہوں نے بڑے بڑے غار بنا لیے، اب بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ ان غاروں میں چھپ گئے اور اپنی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ یہاں کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اس نے آ کر چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ادھر ہی مر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا تھا۔ وہ آتے اور اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے، اپنی اپنی قوم کو رائے ہدایت کی طرف بلاتے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقت اور بڑی تکلیف اٹھائی۔ بزرگان دین سے سنتے ہیں کہ جتنی تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، پورے مسلمانوں پر تقسیم کی جائے تب بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 300 مرتبہ گئے کہ تو کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا۔ ایک دفعہ سخت آندھی اور طوفان، دروازہ کھٹکھٹا۔ ابو جہل اپنی بیوی سے کہنے لگا، اس وقت جو بھی فریاد رس
جو بھی فریاد کرے گا میں اس کی فریاد کو پوری کروں گا۔ دروازہ کھولا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ تو ابو جہل نے پوچھا بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ اس آندھی اور طوفان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی اور بات دنیاوی کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ کہا دنیا کی کوئی ضرورت میری نہیں ہے، صرف اور صرف تو کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اس نے زور سے دروازہ پٹخا اور اندر چلا گیا۔ گھر والی نے پوچھا کیسے آنا، کون تھا، کیوں آیا تھا؟ کہا وہی شخص ہے جو پرانی بات لے کر آیا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اتنی مشکلات کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے یہ کام امت کو ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکے۔ کیونکہ اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ کام امت کو ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگر تمہارے پاس ایک بھی آیت ہو۔ تو یہ کام اس امت کے سپرد ہوا ہے۔ تو ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، ہم بغیر سیکھے کوئی کام نہیں کر سکتے، تو دین کا کام بھی سیکھنے سے آتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ 4 مہینے لگا کر اس کام کو پہلے سیکھا جائے، اس کے بعد اپنے مقام پر آ کر اس کام کو اپنی ترتیب کے ساتھ کیا جائے۔ 2 تعلیمیں ہیں، ایک تعلیم مسجد کی، ایک تعلیم گھر کی۔ 2 گشتیں ہیں، ایک اپنی مسجد کی اور ایک بیرون مسجد کی۔ صبح کا مشورہ ہے، اور آج کل جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ 8 گھنٹے مسجد کو دینے ہیں۔ تو 8 گھنٹے ہم یکمشت تو نہیں دے سکتے، تو ابتدا اس سے کی جائے کہ پہلے 2.5 گھنٹے دیے جائیں مسجد میں، پھر آہستہ آہستہ اوقات اپنے بڑھتے جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ترتیب یہ تھی، وہ 8 گھنٹے کاروبار کرتے تھے، 8 گھنٹے وہ گھر کو دیتے تھے، 8 گھنٹے وہ مسجد کو دیتے تھے، 24 گھنٹے ہو گئے۔ تو ہم ابتدا جو ہے 2.5 گھنٹے سے کر لیں، جتنا جس کے پاس وقت ہو، جس وقت ہو وہ آ کے مسجد میں بیٹھے۔ یہ ترتیب ہماری بن جائے گی، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے گا، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ جس علاقے میں مسجد آباد ہے وہاں اللہ رب العزت نے آفات اور بلیات کو روک دیا ہے، اور جن علاقوں میں مسجد غیر آباد ہوتی ہے وہاں آفات اور بلیات نے ڈیرا ڈالا ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے قریبی مسجد کو ہم آباد کریں، اور اس کام کو اپنا کام سمجھ کر ہم کریں، کیونکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہ دین ختم ہو جائے گا۔
تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ہم دین پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اس کے باوجود بھی دین ختم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے دوبارہ یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم خود بھی دین پر عمل کرتے ہیں، بچوں کو بھی کراتے ہیں، خود بھی دین پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، وہ بھی آگے پڑھائیں گے تو تب بھی دین ختم ہو جائے گا؟ فرمایا کہ ہاں یہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری مرتبہ جب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اگر تو اپنی ناک کو مٹی میں بھی رگڑ دے جو میں نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ تو جب ہم محنت بالکل نہیں کریں گے تو جو ہمارے سامنے یہ نقشہ نظر آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ آگے چل کر انشاءاللہ تعالی اس کام کو ہم دل جمی کے ساتھ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔